وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل القبلة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے پروردگار نے اس مہینے کے اندر بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ ابھی جو حدیث تلاوت کی ہے، علامہ منذری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی پہلی رات میں مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پہلی رات سے مراد چاند رات، جس میں ہم پہلی تراویح ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے، اور اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کو پانے کے لیے اس کا اہتمام بھی کرے اور اس کا احترام بھی کرے۔ ایک کتاب میں ایک نکتہ لکھا ہے، انسان جب رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آئندہ اسے نصیب بھی فرما دیتے ہیں، اور جب اس کی قدر نہیں کرتا تو پروردگار پھر اسے نصیب بھی نہیں فرماتا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں، اور اب بھی چند ایام باقی ہیں۔ کس کی کتنی زندگی ہے کچھ نہیں معلوم، لیکن ابھی سے اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں سوچنا، اس کے اہتمام کی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ نصیب بھی فرما دیں گے، اور اس انسان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ اسے یہ مل جائے گا۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ بنو خزاعہ یہ ایک قبیلہ تھا، اس کے دو افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ ان میں سے ایک وہ کسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی 1 سال کی زندگی باقی رکھی تھی، وہ زندہ رہے۔ 1 سال کے بعد ان کا انتقال اپنے گھر میں ہوا۔ پہلے راہ خدا میں شہید ہو گئے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور دوسرے وہ تھے جن کی موت اپنے گھر میں آئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بنو خزاعہ کے جو 2 آدمی تھے، اس میں سے وہ شخص جن کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا اور اپنے گھر میں ہوا،
وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں، اور جو راہ خدا میں شہید ہوئے تھے وہ بعد میں جا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میں نے یہ خواب سنایا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ جس کی موت اپنے بستر پر آئی ہے وہ پہلے جنت میں گیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں جانتا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے 1 سال کی مزید زندگی عطا فرمائی، اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے؟ کیا یہ بات نہیں دیکھتا کہ اس نے اتنی رکعتیں نماز پڑھی؟ ان عبادتوں کی وجہ سے پروردگار نے اسے پہلے جنت میں داخل کر دیا، اور وہ آدمی جو راہ خدا میں شہید ہوا تھا اسے دوسرے درجے میں داخل کیا۔ پھر فرمایا طلحہ ان دونوں کے مرتبوں کے درمیان ایسے فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں یہ نعمت نصیب فرما رہا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ آدمی اس کا استقبال، اس کا احترام ایسے کرے جیسے نبی نے کیا ہے، جیسے نبی نے کیا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے جو چاند ہوتے اس کی تاریخ ہوتی اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، ایک دن گنتے تھے۔ کیوں گنتے تھے؟ رمضان کے استقبال کے لیے۔ ہمارے یہاں تو یہ جان چھوٹی تھی، ہم رؤیت ہلال کا اعلان سن لیتے ہیں اور اسی پر رمضان کو شروع کر دیتے ہیں، اسی پر اختتام کر، ہمارے لیے سہولت ہے۔ لیکن آدمی کو کچھ نہ کچھ تو پھر بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا اہتمام کتنا بڑا ہے، ہم تبصرے شروع کر دیتے، فلاں چینل پہ یہ بات ہوئی، فلاں چینل پہ یہ ہوا، ایک دن کا چاند کھا گئے، پتہ نہیں کون سے منہ سے کھایا ہم نے، یہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ ایک روزہ کھا گئے، ایک تراویح کھا گئے، تبصرے ہو رہے، باقاعدہ میٹنگ لگ رہی ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہماری سہولت کے لیے ہماری مملکت نے یہ انتظام کیا ہے، اب یہ سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے۔ تبصرے کرنے سے بہتر ہے اپنے کام میں لگ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا اہتمام فرماتے تھے، یہ استقبال ہو رہا ہے اس کا، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ ابھی میں نے شروع میں کہا یہ اللہ کا مہمان ہے، ہمارے گھر میں جو مہمان آتا ہے، جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کی عزت افزائی کے لیے کام بھی اتنے کیے جاتے ہیں، اہتمام بھی اتنا ہی کیا جاتا ہے، سوچتے ہیں کسی چیز میں کمی نہ رہ جائے۔ تو اللہ کا مہمان جب آ رہا ہے، مسلمان کو سوچنا ہے کہ اس مہمان کی قدر میں مجھ سے کمی نہ رہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ پہلے ایسے لوگ گزرے جو کئی مہینوں تک اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ مہینہ مانگتے تھے، اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ اہتمام ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں وہ بھی کرتے، اور ایک دعا تو بڑی مشہور ہے ہمارے درمیان کہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ اب بھی چند دن ہے، اس دعا کو مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ جب رمضان آ جاتا
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اے اللہ مجھے رمضان المبارک کے لیے صحیح سالم رکھ، اور رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم رکھ، اور سلامتی کے ساتھ ہم سے قبول فرما لے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اسی حدیث کے تناظر میں وہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار رمضان المبارک کے لیے ہمیں صحیح سالم رکھے۔ فرماتے تھے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے، نہ روزے رکھ سکیں، نہ تراویح پڑھ سکیں، نہ عبادت کر سکیں، کہ پھر افسوس ہی کریں، پھر افسوس ہی کریں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے صحیح سالم رکھیے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسا عذر آ گیا کہ جس کی بنا پر ہم کچھ نہ کر سکے، پھر افسوس ہی کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہم نے کر لی، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں، عبادت تھوڑی ثواب زیادہ، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عبادت تھوڑی ہو ثواب زیادہ ہو، اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ یہ سیزن ہے نیکی کا۔ ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار اس مہینے میں عمل کا ثواب 10 گنا، ایک عمل 10 گنا ثواب، اس سے بڑھا کر 700 گنا تک، 700 درجے بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن پھر آخر میں فرمایا کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ پروردگار نے اس کا بدل خود رکھا ہے، اس کے لیے گنتی نہیں رکھی۔ حدیث کے شروع میں فرمایا کہ ایک عمل اس کا ثواب کتنا گنا بڑھ جاتا ہے؟ 10 درجے، 10 گنا بڑھ جاتا ہے، 700 تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کتنا اچھا کام کرتا ہے، کتنا اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اس نیک عمل کو کتنا ستھرا بناتا ہے، اچھا بناتا ہے۔ جتنا اچھا بنائے گا اللہ ثواب کے گناہ کو، درجے کو بڑھاتے چلے جائیں گے، دگنا کرتے چلے جائیں گے۔ ایسی عبادت نہ ہو کہ ہم ٹالنے والے ہو، چلو جی نماز پڑھ لی جیسی تیسی، اور کوئی کام کر لیا، چلو اپنے کندھے پر ایک بوجھ ہے اسے ہم اتار رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اصل میں ہماری سوچ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی کھانا لا کے رکھے، گلا سڑا کھانا ہو تو کہ کبھی آنکھیں بند کر کے کھا لیتے ہیں، اگر پیٹ میں جا کے ہضم ہو جائے گا، اس میں تو بڑے اچھے کو مانگتے ہیں، اور اللہ کی عبادت ایسی کہ ہم اپنے سر سے اس بوجھ کو ٹالنے والے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، آپ کتنی مرتبہ مجھ سے سنتے ہیں نا، میں فلاں آدمی کو کبھی یہاں سے ہٹا رہا ہوں کہ یہاں نماز نہیں پڑھو، یہاں نماز نہیں پڑھو، ہم نے سوچ لیا اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بس جو آیا کرو، ٹالو، اپنے اوپر سے گزارو، پھر پڑھو نہیں بھائی، کس پہ احسان کر رہے ہو؟ کر کیا خیال ہے آپ کا؟ ہوش ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کئی جمعے پہلے ایک بات کہی تھی، ہمارے گھروں میں پائیدان رکھے ہوتے ہیں، واش روم کے سامنے، کچن کے سامنے، ادھر ادھر، کبھی اس پہ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ مسجد کے پائیدان پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کہ جنت سے آیا؟ حضرت جبریل یہاں پر چھوڑ کر گئے، یہ ہماری عقل ہے، بس دماغ میں بات آ گئی، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو
عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ پروردگار ایسا مہینہ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں جس میں عبادت توڑی ہے، پروردگار ثواب بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی زمانے کے اعتبار سے ثواب بڑھا دیتے، کبھی جگہ کے اعتبار سے ثواب بڑھا دیتے۔ ایک حدیث میں ہے نا، ایک آدمی گھر میں نماز پڑھے، ایک نماز پڑھی ایک ثواب ملے گا، وہی آدمی مسجد میں نماز پڑھے تو اللہ اس کا درجہ بڑھا دیتے، اس کو 25 گنا تک لے جاتے ہیں۔ جگہ کی وجہ سے ثواب بڑھ گیا نا۔ یہی نماز اگر مسجد نبوی، نبی کی مسجد میں پڑھے، اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے، اور یہی نماز بیت اللہ میں پڑھے، اللہ اس کا ثواب اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں، ایسے ہی زمانے کے اعتبار سے اللہ نے ثواب رکھا۔ یہی نمازیں عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو جو آتا ہے کرتا ہے، لیکن عام مہینوں کا ثواب اور رمضان المبارک کا ثواب دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ ایک مہینہ اس میں عبادت میں لگ جانا، یہ ایسا ہے کہ پورے سال اس نے عبادت کرنے کی پریکٹس کر لی، اپنے آپ کو تیار کر لی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، شکوے کرتے نظر آتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، یہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، یہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے۔ اللہ نے یہ مہینہ دے دیا، اس میں آدمی تھوڑی سی محنت کر لے، پروردگار پورے سال اسے کرنے کی جو ہے ہمت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات، ہم جو عبادت نہیں کر پاتے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم نے اللہ سے کبھی مانگا نہیں۔ بھئی ایک آدمی دکان کھولتا ہے، روزگار کے لیے کوئی مواقع تلاش کرتا ہے، کھولتا ہے، ماں کو بھی کہتا ہے، باپ کو بھی کہتا ہے، بچوں کو بھی کہتا ہے، بزرگوں کو بھی کہتا ہے، دعا کرنا اللہ برکت دے، روزی دے، اللہ برکت دے، روزی دے، کہتے نہیں کہتے؟ تو اس پہ تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان سے ہم دعاؤں کا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی بڑھا دے گا، روزی ہمیں دے گا۔ عبادت کے لیے بھی ایسے ہی، جب تک اللہ سے مانگیں گے نہیں ہم کر نہیں سکتے۔ نبی کے ایک شہید صحابی تھے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا معاذ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اور یہ دعا تم نماز کے بعد پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ نماز کے بعد پڑھا کرو۔ کیا دعا سکھائی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ چند دنوں پہلے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ پروردگار میری مدد کیجیے آپ کی یاد پر، جو میں آپ کو یاد کرتا ہوں اس کے کرنے پر میری مدد کیجیے، اور آپ کے شکر ادا کرنے پر۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم اس کا شکریہ پتہ نہیں ادا بھی کرتے کہ نہیں کرتے۔ کاش شکر ادا کرنے پر بھی میری مدد کیجیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے اس دعا میں؟ وہ حسن عبادت، میں آپ کی بہترین عبادت کرنے والا بن جاؤں، اس پر بھی میری مدد کیجیے۔ جب انسان یہ دعا اللہ سے کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مزید اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ جہاں اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس مقدس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اللہ کے اس مہمان کی قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک سب سے بڑی عبادت ہم نے کرنی ہے، ایک، باقی آپ اپنی طاقت کے مطابق کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنا۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا، مولوی صاحب وظیفہ بتائے میں پڑھوں، ذکر بتائے میں کروں، نوافل بتائے میں پڑھوں۔ یہ اپنی جگہ پر سب سے بڑی عبادت اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، سب سے بڑی عبادت اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں آدھا کام ہمارے لیے کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، جیسے نبی نے فرمایا
اب شیاطین تو بند ہو گئے، قید ہو گئے، اب باقی کیا بچا؟ میرا نفس، یہی تو مجھے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی مجھے نیکی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ اب اسی کو گناہ سے بچانا ہے، اس کی چابی میرے پاس ہے، اس کی چابی میرے پاس ہے۔ ابھی چند سالوں سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، اس مہینے میں جہاں عبادت کا رجحان بڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے، تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے، اسی تناسب سے ہمارے گناہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس پر کس نے ہم کو مجبور کیا؟ ہمارے نفس نے، ہمارے نفس نے۔ اب روزہ ایسا معلوم ہوتا ہے رکھ لیا ہے، ٹائم پاس کرو، وقت نکالو، ٹائم پاس کرو، وقت نکالو، اور اس ٹائم پاس کے لیے اب تو اتنی سہولت ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اکیلے کمرے میں بند بھی ہو ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس ٹائم پاسی سے روزہ تو ہم نے پورا کر لیا، مگر بہت سی جو دوسری عبادتیں ہم کر سکتے تھے اس کو ہم نے چھوڑ دی۔ تو اگر ہم رمضان میں گناہ سے نہیں بچ سکتے تو ہماری عبادت کا فائدہ کیا؟ ہماری عبادت کا فائدہ کیا؟ لہذا سب سے بڑا کام اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، کہ گناہ سے بچ جاؤ۔ ابھی سے نیت کریں گے انشاءاللہ یہ گناہ بھی چھوڑنا ہے، 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 یہ گناہ بھی چھوڑنا ہے۔ کسی نے ایک مثال لکھی، کہا ایک آدمی حج کو جاتا ہے، جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اس نے یہ بات سنی ہوتی ہے کہ حج کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آج ایسے تم بنا دیے گئے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو وہ بہت سارے اچھے کام کرنے کی نیت کر کے آتا ہے، میں انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھوں گا، میں داڑھی بھی رکھوں گا، میں یہ بھی کروں گا، یہ کروں۔ حج 5 دن کا نام ہے، 5 دن کا جو وہاں کیے جاتے ہیں۔ ان 5 دن کے کام سے اپنی زندگی بدلنے کی وہ نیت کر لیتا ہے، اور کرتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ یہاں 30 دن دے رہے، 5 دن نہیں ہے، کتنے دن ہیں؟ رمضان کے 30 دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار عطا فرمائے تو کتنی مرتبہ ہمیں مل جائے، اس میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ اس کا معلوم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے دل میں چور ہے کہ ہم گزارنا چاہتے ہیں، گزارنا نہیں ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے، یوں سمجھنا ہے کہ زندگی میں اللہ نے ایک اور موقع دے دیا کہ میں اپنے آپ کو بنا لوں۔ صحابہ کرام اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کرتے؟ میں صرف ایک صحابی کا عمل سامنے رکھتا ہوں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کا معمول یہ تھا، آپ کے زمانے میں لوگ کون تھے؟ صحابہ ہی تھے، اور تو کوئی نہیں تھے۔ کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور رمضان کی تیاری یہ ہوتی تھی کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں اسے ادا کر دیتے تھے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے۔ ہم انتظار کر دینا، چاند رات کو سب نمٹا دیں گے، رمضان میں دے دیں گے، یہ کر دیں گے۔ وہ صحابہ کا معمول کیا تھا کہ یہ سارے نمٹانے کی چیزیں رمضان سے پہلے کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی شعبان میں دے دیتے تھے۔ کیا فرماتے؟ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی شعبان میں ادا کر دیتے تھے۔ پھر فرماتے کہ جب رمضان قریب ہو جاتا، جیسے ہم چاند کی رات کہتے، تو صحابہ غسل کا اہتمام فرماتے تھے، اور پھر صحابی
قرآن سے محبت میں لگ جاتا، اسے خوب پڑھتا تھا۔ اسے خوب پڑھتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور مزید توفیق اور ہمت نصیب فرما دے، لیکن جو ہمارے اندر ایسی چیز بن چکی کہ نہ کرنے والوں پر ہماری جو زبانیں چلتی ہیں، اس کا روکنا بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اگر 1 مہینے عبادت کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے، اور نہ کرنے والوں پر ہماری جو زبان کی قینچی چلتی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے۔ یا ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں یا زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہم نے جس طرح رمضان گزارنا ہے اور جو رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے، یہ اللہ رسول کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور صحابہ کا عمل رکھ دیا۔ اس طور پر اللہ کے اس مہمان کا استقبال کرنا ہے۔ ابھی سے ہم نیت کریں گے، سوچیں گے۔ جو میں نے خطبے میں روایت پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ اب اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اپنے لیے بھی مانگے، سب کے لیے مانگے۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب بھی کر دے اور اس کی قدر بھی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کی جائے گی۔